من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام أو كما قال الله عز وجل في الكتاب القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم 6 أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. لا تعداد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی. انگریزی سال کا 6واں مہینہ ہے. اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہے 6واں مہینہ اور 6 چیزوں کا بیان. قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے.
6 چیزوں کا بیان قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ہماری عبادات میں بھی 6 کا عدد موجود ہے، معاملات میں بھی 6 کا عدد موجود ہے۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے میں اللہ کے قرآن سے ابتدا کرتا ہوں اپنے موضوع کی۔ یہ سورہ سجدہ ہے اور آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت میں 6 کا بیان ہے، سنیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنا جو طاقت کن ہے، اختیار کن ہے، اس کو استعمال نہیں کیا۔ جس طرح انسان کو بنانے کی باری آئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی باری آئی، رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ابلیس، کس چیز نے تجھے اس چیز سے منع کیا تو اس کو سجدہ کرے، ما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کلمہ کن کے ساتھ بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا۔ زمین اور آسمان یہ کلمہ کن کے ساتھ فوراً بھی وجود میں آ جا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فی 6 ایام، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق 6 دنوں میں ان کو مکمل بنا دیا، اور ان 6 دنوں کی تفصیل بھی موجود ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، 24واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 9 ہے، فرمایا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس ہستی کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں بنا دیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ صرف تمہارا ہی رب نہیں بلکہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوق کا اکیلا پالنہار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔
فرمایا رب العالمین نے پھر اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا، اس میں برکتیں دے دیں، اس میں اندازے فرما لیے، اس میں نہروں کا جال بچھا دیا، اس میں راستے بنا دیے، سواء للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے برابر برابر جواب موجود ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف رب العالمین متوجہ ہوئے، وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے ساتھ آسمان کو بنایا۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، پھر ان 7 آسمان کو اللہ رب العالمین نے فی یومین 2 دنوں میں مکمل کر دیا۔ 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 دنوں میں آسمان، اور 2 دنوں میں آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ یہ ٹوٹل کتنے دن ہوئے؟ فی 6 ایام، 6 کا تعدد، 6 کا لفظ، 6 کا ذکر، 6 کا بیان اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دو، اللہ نے زمینیں بنائی، زمینوں کی تعداد کتنی ہے؟ بولیں، زمینیں کتنی ہیں؟ موضوع 6 کا ہے، مغالطہ لگ رہا ہے آپ کو۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں۔ 7 آسمانوں کو تو اکثر لوگ مانتے ہیں، لیکن جب زمین کی باری آتی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ایک زمین ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا، سورہ طلاق کے آخری آیت ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور پھر ان کی مانند 7 زمینیں بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ جس طرح آسمان 7 ہیں اس طرح زمینیں بھی 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا فی 6 ایام، صرف 6 دنوں میں اپنی مرضی کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کے للمسلم علی المسلم 6، مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کریں۔ اذا لقیہ فسلم علیہ، ملاقات کے وقت سلام کرنا ہے، اور جب اس کو چھینک آئے اس کی چھینک کا جواب دینا ہے۔ جب چھینک آئے ایک مسلمان کو کہنا چاہیے الحمدللہ، سننے والے کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ کیا کہ فرمایا اذا دعاہ فمرض، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ جب وہ کوئی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے اوپر 6 حق ہے، ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اور جب سلام کیا جائے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر کسی کو چھینک آتی اس کا جواب دینا چاہیے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، کوئی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی چاہیے۔ 6 حق بیان فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر کسی مسلمان کو پریشانی کے اندر کوئی دیکھتا ہے، تنگ دستی اور ضرورت میں دیکھتا ہے، اس مسلمان کے ساتھ مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اب ایک اور بات بھی 6 کے حوالے سے سن لیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ پہلا فرمایا، اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بھی تم میں کوئی بندہ گفتگو کرے، بات کرے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ ضمانت دو، گارنٹی دو، گفتگو میں جھوٹ نہیں بولو گے۔ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ، جب وعدہ کرو گے اس میں خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ فَلَا يُخْنَ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ عَزُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھو گے، آنکھوں کو، نگاہوں کو، نظروں کو جھکا کے رکھو گے۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو گے، تمہارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ واحفظوا فروجکم، 6 کام یہ، تم اپنی شرم و حیا، عزت و آبرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے۔ یہ 6 کام، ان کی ضمانت، ان کی گارنٹی تم دے دو، ان کے بدلے میں جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے، کوئی مہنگا سودا ہے، 6 کام کرنے اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ اور وہ جنت جس کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی مومن کے دل و دماغ میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ اتنی پیاری، اتنی قیمتی جنت جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک کوڑا لٹکانے کی جگہ اتنی قیمتی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے خزانے، ساری چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس جنت کے بارے میں فرمایا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ 6 کام کون سے یاد ہیں؟ انگلیوں پہ شمار کر لیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ گفتگو میں جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، ہاتھوں کو بچا کے رکھنا ہے، اور اپنی عزت و آبرو، اپنی حیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے۔ یہ 6 کام کی ضمانت اور گارنٹی تم دے دو، ان میں تم خیال کرو گے، ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اور فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی احادیث میں 6 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، 6 چیزوں کا عدد موجود ہے، 6 چیزوں کا ذکر موجود ہے، 6 چیزوں کا بیان موجود ہے۔ نماز کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں، یہ نماز میں بھی آپ عشاء کی نماز کی جو رکعتیں ہیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں، اور ان 17 رکعتوں کو سن کر بوڑھے تو اور بات ہے، بوڑھی عورتیں تو اور بات ہے، نوجوان بھی ہمت ہار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، ہمارا دین آسان ہے، دین اسلام آسان ہے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔
17 رکعت نماز کا نام سن کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کمزور ایمان والا تو ویسے بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ مہربان ہے بخش دے گا, نماز کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے. اللہ مہربان ہے کس کے لیے؟ ان رحمتی وسأکتبها للذین یتقون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کی مانتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ ان کے اوپر رحمت فرماتا ہے. اللہ کی رحمت غافل لوگوں کے لیے نہیں ہے, فاسق لوگوں کے لیے نہیں ہے, نافرمان لوگوں کے لیے نہیں ہے, مشرک لوگوں کے لیے نہیں ہے, بے دین بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالی بالکل پسند نہیں فرماتا. لہذا نماز چھوڑنے والا جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے ایمان بھی ہے, در اسلام سے خارج بھی ہے, کافر اور مشرک بھی ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیا کفر کرنے کی وجہ سے, شرک کرنے کی وجہ سے تجھے رب کی رحمت نصیب ہوگی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو 17 رکعتوں کی جو حقیقت ہے, 17 رکعتوں کی حقیقت ہے کہ اصل میں عشاء کی نماز وتر کے علاوہ ٹوٹل 6 رکعت ہے. 4 فرض ہیں اور 2 سنتے ہیں. ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 6 چیزوں کا بیان سننے والے سامعین توجہ فرمائیے. عشاء کی نماز کے فرضوں سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو. عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنت 2 نفل پھر 2 سنت, یہ ترتیب رسول اللہ کی نہیں ہے, بلکہ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے. عشاء کی نماز وتروں کے علاوہ ٹوٹل ضروری رکعتیں 6 رکعتیں. اور وتر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء فلیوتر بخمس فلیفعل, جو 5 پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. من شاء فلیوتر بثلاث فلیفعل, جو 3 پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. ابو داؤد کی حدیث ہے, فرمایا من شاء فلیوتر بواحدۃ فلیفعل, جو 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. رسول اللہ نے پابند نہیں کیا, آپشن دے دیے. اس لیے 5 بھی پڑھ لینے چاہیے, 3 بھی پڑھ لینے چاہیے, 1 بھی پڑھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر معمول تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ اکثر 3 وتر پڑھا کرتے تھے یا پھر 1 وتر پڑھا کرتے تھے, اور 3 وتر کو بھی اس انداز میں پڑھتے تھے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے تھے. یوتر بواحدۃ, آخر میں 1 وتر پڑھ لیا کرتے تھے. 1 وتر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے, حضرت عثمان غنی سے ثابت ہے, حضرت امیر معاویہ سے, صحیح بخاری سے ثابت ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں 1 وتر پڑھا ہی نہیں. رسول اللہ کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے 1 وتر پڑھنا, لہذا 1 وتر بھی پڑھنا چاہیے. رسول اللہ نے 3 وتر پڑھے, 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیری. یوتر بواحدۃ, پھر 1 وتر پڑھا. تو عشاء کی نماز کی جو ضروری رکعتیں ہیں وہ وتر کے علاوہ کتنی ہیں بولیں؟ پھر یہ 17 رکعتوں کی کیا وجہ ہے؟ یہ 17 بنی کیسے؟ پہلے تو اللہ کے نیک بندے عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے اور رات کھوٹ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. آہستہ آہستہ اللہ کے نیک لوگ کم ہوتے گئے, گناہگار بڑھتے گئے, نمازوں میں سستی کرنے والے بڑھتے گئے, نمازوں میں غفلت کرنے والے بڑھتے گئے, تہجد کی نماز کو چھوڑنے والوں میں اضافہ ہو گیا. اب علماء کرام نے ایک طریقہ اختیار کیا, ایسے کیا جائے جو رات کی تہجد کی نماز ہے اس کو عشاء میں مکس کر دیا جائے, تاکہ جو رات کو نہیں اٹھ سکتے وہ تہجد میں جو نوافل پڑھنے تھے اس کا ثواب بھی مل جائے. اب تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں. کتنی؟ 8 نوافل ہیں اور 3 وتر ہیں. 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ اور اس میں جمع کریں عشاء کی کتنی ہو گئی؟ 11 اور 6, اس طرح سے 17. ان کو 2 سنت 2
فرض کے بعد پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 2 سنت، پھر 3 وتر فکس کر دیے، تاکہ وہ تہجد میں جو غفلت ہو، سستی ہو، عشاء کی نماز پڑھنے والا اتنی رکعتیں پڑھ چکا ہو جو عشاء کے بعد تہجد کی نماز میں رات کو پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ، جو تہجد پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں پڑھے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی کو زبردستی تہجد پڑھانے کا یہ طریقہ رسول اللہ سے ثابت، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو زیادہ رکعتیں پڑھنے والے ہیں آج کے بعد کہیں قاری صاحب نے بڑی آسانی کر دی ہے لہذا میں تو 6 ہی پڑھوں گا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، فرائض کی بھی پابندی کیجیے، سنتوں کی بھی پابندی کیجیے، اور میرا مشورہ یہ ہے نوافل کا بھی اہتمام کیجیے ہر نماز کے ٹائم، کیونکہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد عام نوافل منع ہے۔ ظہر، مغرب، عشاء کے بعد یا پہلے جیسے آپ آتے ہیں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، بعد میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ میرا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، تحقیق، ریسرچ ہے کہ جو نفلی نماز ہے یہ آپ کی سنتوں کی محافظ ہے، اور جو سنتیں ہیں یہ آپ کے فرضوں کی محافظ ہیں۔ جو لوگ نوافل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ان کی سنتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ سنتوں میں بھی کمی کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے فرائض غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ فرضوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں۔ سنتیں آپ کے فرائض کی محافظ ہیں، نوافل آپ کی سنتوں کے محافظ ہیں۔ اور نوافل کی شان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، فرائض کی دیکھ بھال کی جائے گی، کیونکہ پہلا پیپر اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ و نماز کا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی نمازوں کو دیکھا جائے گا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فَإِن صَلُوَتْ اگر نماز صحیح نکلی باقی سارے معاملات اور اعمال بھی صحیح نکلیں گے، فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ جس کی نماز کے فرائض پورے نہ ہوئے وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ تو پہلا پرچہ ہے۔ اور فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نمازوں کا حساب کیا جائے گا، کسی کی نمازوں میں کوئی کمی نکل آئے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرمائے گا انظروا هل عبدی من تطوع، آئے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں کوئی نفلی نماز بھی موجود ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ موجود ہے۔ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا ایسے کرو ان نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی کو پورا کر دو۔ اب جس کے کھاتے میں نوافل نہیں ہوں گے آپ خود سمجھدار ہیں، پھر اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ اللہ اس وقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو عشاء کی نماز کی وتروں کے علاوہ جو ضروری رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 6 بھی اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک موضوع سنا تھا کہ کچھ خوش قسمت اور خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، جن کو اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی 6 باتیں سن لیجئے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ کو محبوب لگتی ہے۔ پہلی چیز دنیا میں روئے زمین پر، کیونکہ زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، زمین پر ایک ٹکڑا ایسا ہے، ایک مقام اور جگہ ایسی ہے جو بنانے والے رب العالمین کو خود ہی پسند ہے، محبوب ہے، پیاری ہے۔ احب البلاد اللہ مساجدها، زمین کے جن حصوں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ مقام اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ مسجدیں جن مقامات پر بنی ہوئی، بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ جن کی پراپرٹی، جن کی جائیداد اللہ کے گھر میں شامل ہو جاتی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جن کی پراپرٹی پر اللہ کا گھر بنتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں۔ ایک عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جس کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خود نرمی کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بندہ 100 سال کا مجرم ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، اور اب اس کی زندگی کا اینڈ ہونے والا ہے، وہ ایک بار دل سے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اتنا نرم مزاج ہے، نرم دل ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا تاجر تھا، کاروباری تھا، لین دین کرنے والا تھا۔ اس کے پاس کسٹمر آتے تھے، خریدار آتے تھے، لوگ ادھار پہ چیزیں لے جاتے تھے۔ پھر ادائیگی کے وقت کچھ لوگ تنگ دستی کی وجہ سے وقت پر قرضہ نہیں دے سکتے تھے، کچھ مہلت کا مطالبہ کرتے تھے، کچھ معافی کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس تاجر نے اپنے منشی کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بیچارے لوگ، یہ مظلوم لوگ، یہ مجبور لوگ، یہ لاچار لوگ جب تیرے پاس آئیں، مہلت کا تقاضا کریں، معافی کا تقاضا کریں، سختی نہیں کرنی، نرمی کرنی ہے، مہلت والے کو مہلت دے دینی ہے، معافی کا مطالبہ کرنے والے کو معاف کر دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے سے پوچھا گیا تو یہ کام کیوں کرتا ہے؟ منشی نے کہا حضرت میرے مالک بتاؤ میں ان کے ساتھ نرمی کیوں کروں، یہ رویہ کیوں اختیار کروں؟ اس نے کہا ہم نرمی کریں گے، ہو سکتے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کر لے، میں ان کو معاف کروں گا، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جب فوت ہوا اللہ نے اس کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے اس کی بخشش فرما دی، معاف کر دیا۔ نرمی اللہ کو پسند ہے اور اللہ نرمی کرنے والا ہے، اور نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز یہ ہے، نرمی اللہ کو پسند ہے۔ مساجد یہ ایسے مقامات ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ناموں کے حوالے سے کچھ نام بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب نام ہیں، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا۔ فرمایا احب الاسماء الی اللہ عز وجل عبد اللہ وعبد الرحمن، دو نام اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ عبد اللہ، عبد الرحمن، پیارے کیوں نہ لگیں کہ جب بھی بلایا جائے گا اللہ کا نام آئے گا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ تمام ناموں میں یہ دو نام اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں۔
عبداللہ نام تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، ان میں ایک بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیت بھی ام عبداللہ تھے، لہذا اپنے بچوں کے ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہونا چاہیے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا نام رکھا جاتا ہے جو یونیک ہو، کہتے ہیں پورے علاقے میں نہ ہو، پورے خاندان میں نہ ہو، پورے پاکستان میں نہ ہو، پوری دنیا میں نہ ہو، نام چاہے اس کا الٹ ہی بنتا ہو۔ عرب میں دیکھیں، باپ کا نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام عبداللہ ہے، پوتے کا نام عبداللہ ہے، دادے کا نام عبداللہ ہے، پردادا کا نام عبداللہ ہے۔ یہ تو نام سنا ہوا ہے۔ رئیس المنافقین کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی۔ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھا، مخلص مومن تھا، عبداللہ بن ابی۔ اور اس طرح کئی سارے نام آتے ہیں جہاں باپ کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ لوگ پسند کرتے تھے کہ ہم وہ نام رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندے کی ایک حیثیت اور حالت بھی ہے جو بہت پسند آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ خوبصورتی اختیار کرے، کپڑے اس کے صاف ستھرے ہو، وضو کرنے والا ہو، منہ دھونے والا ہو، غسل کرنے والا ہو، صفائی پسند ہو، خوبصورتی شریعت کے حدود میں رہ کر کرنے والا ہو، اختیار کرنے والا ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس بندے نے ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر کیا، اللہ رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک بندہ یہ پسند کرتا ہے ثوبہ حسن و نعلہ حسن، اس کا جوتا خوبصورت ہو، اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے حسین و جمیل جس شخصیت کو پیدا فرمایا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اب خوبصورتی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ داڑھی مڈا کے شیشے کے سامنے جائے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، اللہ مجھ سے پیار کرے گا۔ سب سے خوبصورت ترین ہستی جو اللہ نے بنائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ داڑھی والے تھے یا بغیر داڑھی کے؟ تو اصل خوبصورتی داڑھی کے ساتھ ہے، داڑھی کے بغیر خوبصورتی نہیں ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے بندے کو مال دیا ہے، دولت دی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوتا ہے، ارب پتی ہوتے ہیں، کھرب پتی ہوتے ہیں، لباس، سواری، گاڑی، رہن سہن، اس طرح لگتا ہے کہ بندہ ہر سال زکوٰۃ نکالے تو سب سے پہلے ان کو بلا کے ان کو دے کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس طرح حالت بنائی ہوتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، نسائی کی روایت ہے، کپڑے پھٹے پرانے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا اللہ نے تجھے مال نہیں دیا؟ کہتے یا رسول اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے کیا کچھ دیا ہے؟ میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس بھیڑیں بھی ہیں، میرے پاس گائے بھی ہیں، میرے پاس اونٹ بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ دے تو بندے کے اوپر اس کا اثر بھی ہونا چاہیے۔ فضول خرچی ممنوع ہے، فضول خرچی نہ ہو، لیکن ایک معتدل لباس ہونا چاہیے، معتدل کپڑے اور جوتے ہونے چاہیے، خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند ہے۔ اور عمل کے لحاظ سے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال بہت پسند ہیں جو بظاہر جو چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو، ان قلّا قلیل کیوں نہ ہو، ادومها ان میں باقاعدگی ہونی چاہیے۔ یعنی بندہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ 8 رکعتیں نہ پڑھے، 2 پڑھے،
باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور بعض لوگ تہجد شروع کریں گے، ہفتہ 10 دن مہینہ وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اور جب اس کو چھوڑیں گے پھر فجر ظہر عصر مغرب بھی چھوڑ دیں گے۔ ادوامها، دوام ہو، ہمیشگی ہو، ان قلہ، چاہے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے رات کو اٹھیں، قیام اللیل کریں، تھوڑا کریں لیکن اس میں باقاعدگی ہو۔ نمازوں سے پہلے بعد میں نوافل کا اہتمام کریں، اس میں چاہے قلت ہو لیکن ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تھوڑا کریں، باقاعدہ کریں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، فوائد بہت زیادہ ہیں، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو 6 چیزیں، 6 مقامات اور اعمال جو اللہ کو پسند ہے، ان میں 2 نام عبداللہ عبدالرحمن اللہ کو پسند ہے، نرمی اللہ کو پسند ہے، اور وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مساجد اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی طرح اللہ کو یہ چیز بھی پسند ہے کہ بندے کو وہ نعمتیں دے، اس کے اوپر ان نعمتوں کا اثر بھی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔